شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا اردو ٹیچر نیاز محمد ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حروف ہجائیہ۔ حروف ہجائیہ کی تعریف کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ حروف کیا ہے۔ حروف وہ ہوتے ہیں جو خود تو معنی نہیں دیتے، لیکن وہ الفاظ کے ساتھ مل کر معنی رکھتے ہو، اس کو ہم حروف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں حروف ہجائیہ کون سے حروف ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ یا حروف ہوتے ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا حروف ہوتے ہیں جو اچانک خوشی یا غم یا ہے مثلا افسوس یا وقار کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، ہم اس کو حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت سے وابستہ ہے کہ اچانک عام زندگی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں خوشی یا غم کا موقع آتا ہے، ہماری زبان سے مختلف قسم کے الفاظ نکلے۔ مثلا خوشی کے موقع پر اچانک ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس طرح، پھر غم کے موقع پر اسی طرح انسان جب حیران ہوتا ہے یا اس کو کوئی درد تکلیف ملتا ہے تو اس کے منہ سے اچانک جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی اقسام کی جائے، یہ جو حروف ہجائیہ کی تعریف سن سکتے ہیں کہ اس کے اقسام ہیں۔ ایک ہے حروف ندا اور دوسرا ہے حروف استعجاب اور تیسرا ہے حروف افسوس، جس کو حروف تعصب بھی کہتے ہیں۔ تو باری باری اس کی ہم تعریفیں اور مثالیں بھی دیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ حروف ندا کیا ہے، یا حرف ندا یا حروف ندا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو حروف ندا کے معنی یہ ندا آواز کو کہتے ہیں، ندا آواز کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو پکارنے کے لیے یا اس کو آواز دینے کے لیے جو حروف الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ یعنی عام زندگی میں جب ہم کسی کو بلاتے ہیں یا آواز دیتے ہیں تو اس کو اردو گرامر میں حروف ندا کہا جاتا ہے۔ جس طرح مثالیں ہیں اے لوگوں یا او بھائی، یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے یا اللہ۔ تو یہ حروف ندا کی مثالیں ہیں۔ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں کسی کو پکارتے ہیں کہ او بھائی میری بات سنو، یا کہتے ہیں کسی بچے سے بچے ذرا یہ کام میرا کر دو، یا کوئی تقریر کر رہا ہو اس کو تو وہ دوسروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ لوگوں اے سامعین۔ تو یہ کیا ہے، اس کو مخاطب کرنا ہے، ندا دینی ہے، آواز لگانی ہے، تو اس کو حروف ندا کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، تو اس کو حروف ندا کہتے ہیں۔ جس طرح لوگوں سے مخاطب ہو کر کوئی کہتا ہے کہ اے لوگوں میری بات سنو، تو یہ حروف ندا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حروف استعجاب۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حروف ہجائیہ انسانی فطرت سے وابستہ ہے۔ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں نا، اس طرح حروف ندا کی میں نے مثال، اس طرح حروف استعجاب یہ انسان جب حیران ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے کوئی چیز دیکھ کر، اس کی خوبصورتی سے، اس میں جو کمال ہوتا ہے اس سے انسپائر ہو کر وہ حیران رہ جاتا ہے، تو اس کو حروف استعجاب کہتے ہیں۔ یعنی حروف جو حیران کرتا ہے انسان کو یا تعجب میں ڈالتا ہے انسان، اسی وقت پر انسان حیران ہو جاتا ہے یا تعجب ظاہر کرتا ہے تو ہم اس کو حروف استعجاب کہتے ہیں۔ اور اسی موقع پر ہمارے منہ سے اچانک جو الفاظ نکلتے ہیں وہی الفاظ حروف استعجاب کہتے ہیں۔ اس طرح مثالیں ہیں واو
یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ، تو یہ اچانک حیرانگی کی حالت میں ہوتا ہے، تب جا کر اس قسم کے الفاظ ہماری زبان سے نکلے۔ اس طرح کوئی حسین منظر ہو، کوئی حسین خوبصورت نظارہ ہو یا خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہے، یا کتنا خوبصورت پھول ہے، ہم کہتے ہیں نا۔ اس موقع پر سبحان اللہ کا لفظ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ حروف استعجاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنا حسین یا خوبصورت منظر ہے، یا جو کوئی چیز بہت زیادہ خوبصورت ہو تو اس کے لیے بات چیز کے لیے ماشاء اللہ بھی بولتے کہ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے، یا کوئی چیز ہو، مثلاً گاڑی ہے تو کہہ سکتے ہیں کتنی پیاری گاڑی ہے، یا قیمتی چیز اور یا موبائل کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ماشاء اللہ، اور کی چیز کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، تو اس کو حروف استعجاب کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو اس کی تیسرا حصہ ہے وہ ہے حروف افسوس۔ افسوس یا اس کو تعصب بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ افسوس کے موقع پر بولے اور ظاہر اور سمجھے جاتے ہیں، یعنی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی انسانی فطرت سے وابستہ ہے نا، جو ہمارے اوپر اچانک غم آ جائے یا تکلیف آ جائے تو اس موقع پر ہم جو افسوس یا دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو اس اور ہمارے منہ سے اسی وقت درد تکلیف اور غم کے جو اظہار کا جو الفاظ نکلتے ہیں ہم اس کو حروف افسوس یا تعصب کہتے ہیں۔ جس طرح مثالیں ہیں ہائے، افسوس، جس طرح ہائے، جس طرح کوئی درد میں مبتلا ہو، اس کا وجود درد کر رہا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے، یا افسوس اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اسی طرح کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کہ کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی کرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں افسوس جملہ میری بس ٹوٹ گئی، اگر کوئی بس یا اس کی گاڑی اس سے چھوٹ گئی افسوس کر رہا ہے، کاش میں پہلے آتا، افسوس مجھ سے یہ گاڑی نہیں چھوٹتی۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال میرا بٹوا گم ہو گیا، افسوس کر رہا ہے کہ میرا بٹوا یا میرے کوئی قیمتی چیز ہے وہ گم ہو گیا، اس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ تو یہ عام زندگی اس کی بہت ساری مثالیں، یہ چند مثالیں میں نے دے دی تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ تھے حروف ہجائیہ کے اقسام، جو میں نے تعریف بتائی حروف کی ہجائیہ کی، پھر اقسام باری باری ہر اقسام کی، پھر میں نے مثالیں بھی دی اور عام زندگی سے وابستہ بھی مثالیں دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس حروف ہجائیہ کو سمجھ چکے ہوں گے اور آپ خود سے ہی لکھ بھی سکیں گے۔ والسلام۔